الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب اللہ سید کائنات فخر موجود خدا آپ ذات سے درود شریف صبح گزارش ہے کلام مجید فرقان امین 17واں سپارہ ایک آیت کا کوئی حصہ تلاوت کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ترجمے کی توفیق نصیب فرمائے آمین فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ تبارک و تعالیٰ اے نہیں ویکھدا تساں کتنے جانوراں دا خون بہایا ہے نہ ویکھدا ہے کتنا تساں نے گوشت اللہ دے راہ دے صدقہ و خیرات کیتا ہے ولكن يناله التقوى منكم لیکن اللہ تعالیٰ اگر ویکھدا ہے تو تہاڈے وچ تقوی اور پرہیزگاری نوں ویکھدا ہے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان دے نال یہ جو ہر چیزاں لگا کے رکھی ہیں حج ہوئے زکوٰۃ ہوئے روزہ ہوئے نماز ہوئے ہر چیز یہ صرف اس واسطے کہ انسان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ویکھنا چاہتا ہے کیا اے میرے نال زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی دولت نال زیادہ کرتا ہے یا اپنے آرام دے نال زیادہ کرتا ہے تو جڑا اپنے رب دے نال زیادہ محبت کرتا ہے وہ ان دی رضا دی خاطر ہر شے لٹا دیندا جویں حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تے عاشق ہوئیاں پھر گلیاں دے وچ بازاراں چ پھردیاں ہاں مالدار ہاں عزیز مصر دی بیوی ہاں مصر دا جڑا بادشاہ دی بیوی ہاں تا بازاراں گلیاں پھردیاں مطلب پوچھنا سدائے میرا یوسف تو نہیں ویکھیا جیڑا اس کو کوڑا بھی آکھ دیندا کہ میں تیرے یوسف نو فلانی جگہ ویکھیا ہے جو اسے بتا دیتا کہ تمہارے یوسف کو میں نے فلانی جگہ دیکھا ہے فلاں جگہ دیکھا ہے وہ ایک گل سے ہی موتیوں کا ہار اتار کر اس کے گل میں ڈال دیتا اب یہ نہیں دیکھتی کہ اس ہار کی قیمت کیا ہے اس کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر ہے اب لوگ جو ہے اس کو اس بہانے سے
दगा भी दे देते हैं, फरेब भी दे वो दे दे। जो उसे बताता है तुम्हारा यूसुफ मैंने फलां जगह देखा है, एक हार उतारती उसके गले में डाल देती। लोग कहते हैं कि ये तो हर चीज़ बना में यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर हर चीज़ लुटा रही है। ठीक इसी तरह हाल हर उस मुसलमान का होना चाहिए जो अपने रब पे यकीन रखता है। उसको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि कोई मुझे लूट रहा है, कोई मुझे दगा दे रहा है, कोई मुझे फरेब दे रहा है। उसकी नज़र अल्लाह ताला की रज़ा पर होनी चाहिए। कहते कि एक शख्स जो उसने सुना कि जो अल्लाह ताला की राह में जो सदका खैरात छुपा कर दिया जाए उसका अजर सवाब जब सुना, एक रात को वो सदका खैरात छुपा कर निकला। रास्ते में एक उसे कंजरी मिल गई। वो पैसा उसने उस कंजरी को दे दिया, खुद घर चला गया। कल को बात मशहूर हो गई कि किसी शख्स ने कंजरी को इतने पैसे दे दिए। अब उसने भी सुन लिया कि मैंने तो कंजरी जो धोखे में फरेब में किसी कंजरी को पैसे दे दिए। दूसरी रात को फिर सदका और खैरात निकाला। रास्ते में एक शख्स मिला, हालत उसकी खराब नजर आई, उसने उसे पैसे दे दिए। कल को बात मशहूर हो गई, फला किसी शख्स ने रात को धोखे में फरेब में किसी चोर को पैसे दे दिए। उसने भी सुना, दुख लगा, भाई मैंने तो अल्लाह की रज़ा की खातिर दिए थे, छुपा कर दिए थे। पहली रात को दिए तो कंजरी को दे दिया, दूसरी रात को दिए तो चोर को देकर आ गया, इसलिए तरह तीसरी रात को किसी डाकू को देकर आ गया। अब यही दिल में मलाल है, किसी अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात हो गई। अब अल्लाह तबारक व तआला के उसने एक बंदे ने उससे पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे तू परेशान क्यों है? उसने कहा यार अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर पैसे लुटाना चाहता था, पैसे देना चाहता था। पहली रात को सदका खैरात लेकर निकला हूँ, रास्ते में एक औरत मिल गई, उसने सवाल किया, मैंने उसे दे दिए, मैंने उसे दे दिए। मैंने कहा अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर से उसी दे दिए। वो कंजरी निकली। फिर दूसरी रात निकला तो इसी तरह में जो एक शख्स मिल गया, मैंने वो पैसे उसे दे दिए। वो चोर निकला, तीसरी रात को डाकू को दे बैठा। उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा तुम्हारा सदका और खैरात ज़ाया नहीं गया, तुम्हारा सदका और खैरात ज़ाया नहीं गया, क्योंकि जिस रात को तूने कंजरी को पैसे दिए थे उस रात वो कंजरी नाचने नहीं गई। वो कंजरी नाचने नहीं गई थी। उसने कहा मुझे पैसे यहाँ मिल गए, मैंने वहाँ नाच गाने पे जाकर जरूर गुनाह कमाना है। उस रात वो नाचने नहीं गई। और जिस रात तूने चोर को पैसे दिए थे उस रात वो चोर चोरी करने नहीं गया था। और जिस रात तूने डाकू को पैसे दिए थे उस रात डाकू डाका डालने नहीं गया। इससे पता चला कि किसी
انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات انسان کر دے نا تو یہ بھی نیکی ہے نا، یہ بھی نیکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے تیاری کی، اس نے حج پہ جانا تھا، عمرے پہ جانا تھا، اس کے جو ہمسایہ ہے، ہمسایہ اس کی 2 بیٹیاں جوان تھی، اب اس کی تیاری ہے، ادھر وہ جو جوان بیٹیاں اس کی بیٹھی ہوئی ہیں، اس نے اس سے جا کر سوال کر دیا، اس نے سارا پیسہ اٹھایا اور اسے دے دیا، وہ جس کی بیٹیاں جوان تھی، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خواب میں اسے حج عمرہ کروا دیا، خواب میں بھی حج عمرہ کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے نیت کو دیکھتا ہے۔ بھائی ایک شخص ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل سے نہ پڑھے تو وہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا۔ کسی نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے نا وہ انسان کے اعمال پہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے صحابی ہیں، میں نے اس واقعے کا ذکر پہلے بھی کیا ہے، بوڑھے صحابی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر ہجرت کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت، جب ہجرت کا حکم آ گیا، اب وہ بیمار تھا، جو ٹھیک تھے صحابی وہ چلے گئے، ان میں سے جو ٹھیک تھے ان میں سے ایک شخص وہ کسی عورت سے پیار کرتا تھا، اس نے اس عورت سے بھی کہا کہ تو بھی چل میرے ساتھ، میں بھی چلوں، یہاں مکے میں ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، وہاں جا کر شادی کر لیں گے۔ وہ دونوں بھی چلے گئے، یہ بیمار صحابی ہے، مالدار صحابی ہے۔ اب جو مالدار صحابی اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاؤں نہیں ہے، چل نہیں سکتا، لیکن اتنا مال تو میرے پاس ہے نا۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، کچھ کافروں سے کہا اے لوگوں میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، میں تجھے اتنا مال دیتا ہوں، جتنی میری جائیداد ہے، جتنی زندگی کی کمائی ہے، ساری کمائی تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ ساری کمائی لے لو اور مجھے مدینے پہنچا دو۔ سب لکھ پڑھ ہو گئی، اس نے اپنی ساری جائیداد انہیں لکھ کر دے دی، ان لوگوں نے وعدے کے مطابق اس صحابی کو اس کی چارپائی پہ ڈالا اور اس کی چارپائی اٹھا کر مدینے کی طرف چل دی۔ اب راستے میں وہ بوڑھا شخص فوت ہو جاتا ہے، جب اس بوڑھے شخص کی میت مدینے پہنچتی ہے، منافق سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ساری دنیا اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لٹا دی، لیکن ہجرت نصیب نہیں ہوئی، ہجرت نصیب نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مہاجرًا ہجرت کرتا ہوا، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف،
ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت پکڑ لیتی ہے. ہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلتا ہے، موت آ جاتی ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کی. ہجرت پوری نہیں ہوئی، ہجرت پوری نہیں ہوئی، راستے میں موت آئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہجرت قرآن پاک میں بھی دکھا دی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس اور راستے میں موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. یعنی اس کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ لیتا ہے. اور دوسرا وہ صحابی، جس صحابی نے کسی عورت کی خاطر ہجرت کی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہجرت کسی عورت کی خاطر کی گئی ہے، جو ہجرت کسی عورت کی خاطر کی گئی ہے، اس کا اجر بھی وہ عورت ہی دے گی. دیکھو، ایک ہجرت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ایک ہجرت عورت کی خاطر. تو جو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، راستے میں موت آئی تو بھی قبول ہو گئی، لیکن جو ہجرت عورت کی خاطر تھی وہ ہجرت قبول نہیں ہوئی. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو، ایک شہید کو بلائے گا، بلا کر پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تم پر فلاں احسان کیا تھا، فلاں احسان. اللہ تعالیٰ کے احسان نہ تو اتنے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا. اپنے احسانات گنواتا جائے گا. وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو قبول کرتا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تم پہ اتنے احسان کیے، بدلے میں تو نے کیا کیا؟ بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے تیری خاطر جہاد کیا، تیری خاطر جہاد کیا، یہاں تک کہ لڑتا لڑتا میں شہید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. تو اس لیے لوگوں سے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں. تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا. جا، جن کی خاطر تو لڑتا رہا تھا، اپنی اس نیکی کا اجر ان لوگوں سے لے. جن کی خاطر تو لڑتا رہا تھا، جا اپنی نیکی کا اجر ان سے لے. پھر اسی طرح ایک عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا. بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات گنوائے گا. وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو قبول کرے گا، قبول کرے گا، کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پہ کتنے احسانات ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے انسان، میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے تھے، بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا، میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، کہ تو عالم ہے، بڑا علم والا ہے. یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں
کہ تو نے علم حاصل کیا تو دنیا کے خاطر کیا، یا جن کی خاطر تو نے عمل کیا تھا ان سے جا کر اپنی اس نیکی کا بدلہ لے لے۔ یعنی تو نے علم حاصل کیا، لوگ عالم کہے، تو نے علم حاصل کیا، لوگ دنیا کمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تم تیر کو سیدھا کرتے ہو، یعنی اتنا لفظ جو ہے بنا کر پڑھیں گے، لیکن غرض جو ہوگی نا دنیا ہوگی، یعنی دنیا کی کمائی کی خاطر۔ یعنی جب لوگ قرآن پاک اس لیے پڑھیں کہ اس کے ذریعے کمائی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بروز قیامت کہے گا کہ جا جن کی خاطر تو نے عمل کیا تھا ان سے اپنی جزا لے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاری کو بلائے گا، اس نے اپنے انعامات احسانات گنوائے گا، وہ انسان احسانات قبول کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے انسان میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے تھے، بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن پاک پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھے کہے گا کہ تو نے قرآن پاک اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، تو لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، یعنی جو جس مقصد کے لیے تو نے پڑھا تھا وہ مقصد تو تجھے حاصل ہو گیا، جا جن کے لیے نیکی کی تھی ان سے اپنے نیکی کا بدلہ لے لے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک مالدار شخص کو بلوائے گا، پوچھے گا، اپنے احسانات گنوا کر پوچھے گا اے مالدار شخص میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے تھے، تو دنیا میں بادشاہ تھا، تیرے پاس اتنا پیسہ تھا، بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ نیکی کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں تیری رضا کی خاطر پیسہ نہ لگایا ہو، ہر طریقہ، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، قربانیاں بھی کی، غریبوں پہ بھی لگایا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں جو امیر لوگ ہوں گے، امیر لوگ وہ حج کرنے آئیں گے کہ سیر سپاٹا ہو جائے، سیر و تفریح کی خاطر حج کرنے آئیں گے سیر و تفریح کی خاطر، اور جو غریب ہوں گے وہ حج کریں گے کہ چلو یہاں سے کچھ کمائی ہو جائے۔ یہی حال ہے نا ہمارا، تم دیکھ لو کہ غریب لوگ جو ہیں وہ کتنے سعودیہ جاتے ہیں اور جا کر وہیں چھپ جاتے ہیں، پھر حجیں کرتے ہیں، یعنی وہ نیت جو ہے نا وہ اللہ کے رضا کی خاطر والی نیت وہ نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ امیر حج کرنے آئیں گے کہ سیر سپاٹا کر لیں، سیر کر لیں، اور غریب حج کریں گے کہ یہاں سے کچھ کمائی کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اس امیر شخص سے پوچھے گا اے امیر شخص میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے تھے، بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری رضا کی خاطر ہر اس جگہ پہ لگایا جہاں نیکی کا کوئی راستہ تھا، ہر اس جگہ پہ لگایا، قربانیاں بھی کی ہیں، زکاتیں بھی دی ہیں، حجیں بھی کی ہیں، غریبوں کو بھی کھلایا ہے، یتیموں کو بھی کھلایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے پیسہ لگایا کہ لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، ان لوگوں نے تجھے سخی کہا، ان لوگوں نے تجھے فیاض کہا، جا جن کے لیے تو نے نیکیاں کی تھی آج ان سے بدلہ لے لے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو ایمان والا شخص ہے نا، ایمان والا شخص وہ نیکی بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے۔ اے اللہ میری اس نیکی کو قبول کر۔ ایمان والا شخص ہے، اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا رو رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص گھر میں ہوتا اور اتنا روتا اور تو اس کا اور مقام ہوتا، کیونکہ ریاکاری جو ہے یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ آج دیکھ لیں، آج یہ بات دیکھ لیں، جہاں ریاکاری ہے وہاں لوگوں کی کثرت ہے، اور جہاں نیکی ہے وہاں لوگ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جنازہ جو ہے، جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لوگ بہت زیادہ ہوں گے، ایک دوسرے سے آگے نکلیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم آ گئے ہیں۔ بھائی میں تمہارا وہ جو کزن، میں تمہارا چاچا یا میں تمہارا بھتیجا، میں آ گیا ہوں، وگرنہ وہ فرض کفایہ ہے۔ نماز عین فرض میں کوئی ہوتا نہیں ہے، فرض کفایہ میں کوئی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، نماز میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ادھر کل خانی پہ دیکھو، ساتویں پہ دیکھو، 40واں پہ دیکھو تو لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ وہاں بندے کو راضی کرنا ہوتا ہے، ادھر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور جدھر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے ادھر ہوتا کوئی نہیں، اور جدھر بندے کو راضی کرنا ہوتا ہے ادھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بھئی کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہے کیا انسان جو تو نے نیکی لوگوں کے خاطر کی تھی، جا ان سے جا کر اپنی نیکی کا بدلہ لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں خلوص پیدا فرمائے۔ مصطفیٰ